بہت مہربانی, تھینک یو. شفقت صاحب آپ کو بار بار اسی طرح دعوت دیتے رہیں کیونکہ جب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو جاتے, بڑے انپریسیڈنٹڈ ٹائم ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں, تو بار بار جو ہیں والدین اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں بچے, انہیں ذرا چاہیے ہوتی ہے ایشورنس. سر یہ تو پہلے بتائیے, سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اسیس کرنا ہے کہ 15 کو اسکول کھلیں گے یا نہیں. ابھی تک فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا, لیکن انکلینیشن ہے کہ موسٹ پروبلی اسکولز کھل جائیں گے. سو اس پہ پہلے بتا دیجئے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ ڈیسیجن آپ لوگ کریں گے, اور کیا واقعی 15 کو آپ کو اسکولز کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ماریا, جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ہم نے بہت سارے انڈیکیٹرز کو بڑے بغور دیکھنا ہے. اس میں obviously سب سے بڑا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ انفیکشن ریٹ کیا ہے, کیا انفیکشن ریٹ جو ہے بڑھ تو نہیں رہا, اور اس لیے ہم نے 15 سپٹمبر رکھا تھا تاکہ جو محرم کے اثرات ہیں کرونا پہ وہ بھی ہم دیکھ سکیں. تو اس لیے 7 تاریخ کو ہم انٹر پروونشل میٹنگ کر رہے ہیں, سارے صوبائی وزرائے تعلیم بھی ہوں گے, صحت کے لوگ بھی ہوں گے. ایکچولی تو اصل چیز ہے کہ جو ہمیں وزارت صحت کہے گی, کیونکہ یہ سب سے مقدم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ بچوں کی صحت ہے. تو اس میں جو ہمیں ایڈوائس آئے گی منسٹری آف ہیلتھ سے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, ایس او پیز بھی تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسکولز کھولے جائیں گے. کئی تجاویز آ رہی ہیں. جو مجھے ذاتی طور پہ تجویز پسند ہے وہ تو یہ ہے کہ کلاس کو ڈیوائڈ کر دیں 2 حصوں میں, ایک حصہ ایک دن آئے, دوسرا حصہ دوسرے دن آئے, تاکہ ذرا بچے کھل کے بیٹھ سکیں. سو ایک تو یہ ہے کہ ڈینسٹی کو کم کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو کوئی سمپل ہائیجین ہے اس کی طرف کوئی توجہ دیں, کو ہاتھ دھونا, کوئی یہ وہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے. سو اس کی طرف توجہ, اور ماسک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بازار سے خریدا جائے, کسی بھی 2 کپڑے لے کے ان کو ماسک کے طور پہ پہنا جا سکتا ہے اور روز ان کو دھویا بھی جا سکتا ہے. تو یہ ہائیجین کے کچھ کوشچنز ہیں, کچھ ایکشن کے کوشچنز ہیں. ایس او پیز ریلیٹڈ سر اور بھی کچھ کوشچنز ہیں, مگر تھوڑا سا اسی کو اسپیسیفکلی ہم دیکھ لیں. ایک تو سب سے پہلے بات یہ کی گئی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں آپ کیسے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے, کیونکہ ایک تو بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی. یہ جو آپ نے کہا کہ ایک دن ایک بیچ آئے, دوسرے دن دوسرے بیچ آئے, یہ مانیٹر کیسے ہوگا, یہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے ایس او پیز؟ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 15 جو ہمارے پاس دیکھیں جی, بہت ساری ذمہ داری جو ہے وہ تو ہے اپنا اساتذہ کے اوپر ہے, اور اساتذہ جو ہیں ان کے لیے پوری ایک ٹریننگ کا بندوبست ہو رہا ہے کہ جو بھی ایس او پیز ہوں گے ان پہ اساتذہ جو ہیں ان کو پوری ٹریننگ دی جائے. اور اس کے بعد جو سرکاری اسکول ہیں اس میں کچھ مدد بھی کی جائے اسکولوں کی. تو یہ ساری چیزیں پروونشل گورنمنٹ سوچ رہی ہیں اس کے بارے میں, لیکن آپ صحیح کہتے ہیں آسان کام نہیں ہے. ایک ان 3 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کلوز ٹریکنگ کریں گے, ٹیسٹنگ کر کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ایسا امپیکٹ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ ہمیں نظر آئے. اور کئی پلان اس میں ہیں کہ کوئی مائکرو کلوزنگ بھی ہے کہ اگر کسی اسکول میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو اسکول بند کر دیا جا سکتا ہے, کوئی علاقہ آتا ہے تو وہاں پہ. سو بہت ساری چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوا ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں چھوٹے, خاص طور پہ چھوٹی فیس والے, ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو اس لیے کوشش تو کر رہے ہیں کہ سارے حالات کو جائزہ لے کے کیا جائے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کی صحت ہے. اچھا شفقت صاحب, ایک اور بات کلیئر کر دیجئے, کیا یہ لیول وائز کھلیں گے جو بھی بچوں کے سکولز ہیں, یا تمام سکولز تمام کلاسوں کے لیے اکٹھے ہی آپ کھولنے کا پلان رکھتے ہیں؟ یعنی کچھ ایک یہ تجویز بھی تھی کہ پہلے بڑے بچے جو ہیں انہیں بلا لیا جائے, پھر 8ویں جماعت تک کے بچوں کو بلا لیا جائے, اور پھر اس سے چھوٹی عمر کے بچوں کو بلا لیا جائے. ایسا ہوگا یا پھر سارے ہی ایک دفعہ اکٹھے سکول آئیں گے مختلف شفٹس میں؟ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں گا. یہ بالکل آپ نے بالکل درست کہا. کوشش تو یہ ہے کہ اس کو سٹیگر کر کے کھولا جائے. ایک تجویز تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز تو خیر انشاءاللہ کھل جائیں گی, لیکن اسکولوں کے بارے میں یہ تجویز ہے کہ پہلے 8ویں سے لے کے 12ویں تک جو ہے ان کو بلایا جائے, پھر 6ویں سے 8ویں تک. تو اس طرح کر کے چھوٹے بچوں کو بعد میں لیا جائے. ویسے آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ جو ہمارے ہیلتھ کی اتھارٹیز ہیں
ان کا تجویز ابھی تک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بلایا جائے کیونکہ سب سے کم انفیکشن اور سب سے کم جو ٹرانسمیشن ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے. لیکن عمومی رائے جو ہیلتھ کے علاوہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے بڑے ہیں ان کو پہلے بلایا جائے. سر جو بڑے بچے میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی کہ ان کا بڑا ڈیفائننگ ٹائم ہوتا ہے نا, انہوں نے سبجیکٹس چوز کرنے پر انٹرنیشنلی ایگزامز میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں, ایف ایس سی اور یہ جو جن کے بورڈ کے ایگزامز ہیں ان کی طرف سے مجھے اوور ویلمنگ یہ سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا پھر جو آگے ان کے بورڈ کے امتحان ہیں وہ لیٹ لیے جائیں گے یا پھر سلیبس ریڈیوس کیا جائے گا؟ اس کے لیے مطلب ہمارے پاس دیکھیں جی اس کے اندر جو تو پچھلے امتحانات تھے وہ تو ہم نے ملتوی کر دیے تھے اور ملتوی کر کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا تھا. اس میں کچھ بچے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے گریڈ امپروو کرنے ہیں یا جو کمپوزٹ امتحان یعنی کہ 11ویں 12ویں کا اکٹھے دے رہے تھے ان کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام کر رہے ہیں. وہ کوئی اتنا خوش نہیں ہے اس پہ لیکن اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جہاں تک یہ جو ابھی آ رہا ہے سیمیسٹر اس میں زیادہ چانسز اور جو مجھے اوپینین مختلف جگہ سے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کورس جو ہے اس کو کم کر دیا جائے. میری اپنی اگر آپ ذاتی رائے میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی لیکن اگر کوئی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ٹائپ چیز بنا دی جائے تو تاکہ وہ سارا کورس ایک سمرائز طریقے سے کور ہو جائے. لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یا کورس کو کم کرنا پڑے گا. بڑھانے کا ٹائم ٹیبل اس کو بڑھانے کا مشکل یہ ہے کہ جو سارا امتحانوں کا شیڈول ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. چلے ری ایشورنگ فار اسٹوڈنٹس بیکاز وہ اس بارے میں ان کو بڑی تشویش تھی. سر ابھی ذرا اس پہ آ جائیے, اکتوبر نومبر میں جو او اے لیول کے ایگزام ہونے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی آپ غور کر رہے ہوں گے, ان کا کیا سٹیٹس ہوگا, ان اسٹوڈنٹس کو کیا آپ اب کہیں گے؟ اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی ہم نے تو ایگزام لینے پہ پابندی 15 جولائی سے اٹھا دی تھی. تو اس کے بعد کیمبرج ہو, برٹش کاؤنسل ہو, آئی بی اے ہو, بیکلوریا ہو, کوئی بھی ہو, ان کو امتحان لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ کیونکہ فورن بورڈز ہیں یہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں, ہماری طرف سے امتحان لینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اسپیشل ایگزام لیا جائے گا جس پہ اسٹوڈنٹس خوش نہیں ہیں, وہ بھی خیر ان کے ایشوز ہے, لیکن بہرحال یہ اسپیشل ایگزام ہو رہا ہے, یہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی خوشی سے کچھ سیٹ اپ نہیں ہے. چاہتے تھے کہ ریگولرلی سب کچھ کیا جائے. سر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی کیا ٹائم لائن ہوگی, کیونکہ اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو. اور آپ لوگ پرموٹ ہو گئے. دیکھیں ذرا تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ امتحانات ممکن نہیں ہیں تو ہم نے 9ویں 10ویں 11ویں کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور 12ویں کے ان سب کو پروموٹ کر دیا بغیر امتحان. جو پروموٹ کیا تو اس کے مختلف فارمولاز اپلائی کیے اور زیادہ تر فارمولا یہ تھے کہ جو پچھلا امتحان آپ نے دیا ہے جو بورڈ کا امتحان ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو پروموٹ کر دیا. اور پرابلم بنی ان کے لیے کہ جنہوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا, اور انہوں نے امتحان اس لیے نہیں دیا تھا کہ انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم 11ویں اور 12ویں کا اکٹھا امتحان دیں گے. اب کیونکہ انہوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا اس لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا ان کو جج کرنے کا کہ ان کا سوائے میٹرک کے, اور وہ 2 سال پیچھے جانے والی بات تھی, تو اس میں بورڈز جو تھے وہ تیار نہیں تھے. دوسرا پرابلم جو آیا وہ یہ آیا کہ جو بچے جن کی گریڈز اچھی نہیں آئی تھی اور جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی گریڈز کو امپروو کریں گے, اب جو امپروورز ہیں جو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ تو امتحان کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کا. اگر پچھلا امتحان لیں گے تو وہ تو ان کو پسند نہیں تھا, اسی کے بنیاد پہ تو انہوں نے دوبارہ امتحان دینے کا پروگرام بنایا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل سطح پہ کہ سارے بورڈ جو ہے وہ ایک اسپیشل ایگزام لیں گے بٹوین سپٹمبر اینڈ نومبر. اور اس اسپیشل ایگزام میں یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں اور کچھ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو کہ کالج میں نہیں تھے, ان اسٹوڈنٹس کا جو دوبارہ امتحان جو ہوگا اب اس میں وہ ہیپی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرانا بورڈز کے پاس کوئی پرانا رزلٹ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ان کو پروموٹ کر سکیں.